اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہا کرتے۔ جتنا مرضی ہم تقاریر کر لیں، کتابیں لکھ لیں، جب تک میٹیریلائز کوئی بات نہیں ہوگی، خواتین کو، بچوں کو ان کے برابر حقوق نہیں ملیں گے، وہ معاشرے میں امن و آشتی کا سبب نہیں بن سکتی۔ یہ باتیں صرف زبانی کلامی۔ پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو پریکٹیکلی سلوک کیا جاتا ہے، جاب میں ہراسمنٹ، ملازمت میں ان کے لیے ہراسمنٹ کے مسائل، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب میں ان کو سیلری کم دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل پرسنس۔ پھر ان کو جہیز دے دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جب جہیز جو دے دیا اسی لیے اس کا وراثت میں اب کوئی حصہ نہیں رہا ہے۔ شادی تو بیٹے کی بھی کی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، تعلیم اس کو بھی دلوائی جاتی ہے۔ اگر نکھٹو بیٹا ہو تو وہ ساری عمر کے لیے مصیبت ہے ماں باپ کے لیے کہ نکھٹو کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد کا خرچہ بھی پھر والد کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ کہاں کیا انصاف ہے، کہاں کی ایک سوچ ہے۔ قرآن پاک تو بڑے واضح انداز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے کلیئر کٹ خاتون کی عظمت کے حوالے سے ہمیں درس دیا ہے۔ ہم اس حوالے سے بڑے عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ خواتین کو ان کا وراثتی حق دیا جائے۔ ہبہ کے نام پہ، تملیغ کے نام پہ، بیع کے نام پہ، دستبرداری کی بنیاد پر جو ان کو کر دیا جاتا ہے جائیداد سے محروم، یہ ختم کرنے چاہیے ٹیکٹس۔ یہ فراڈ ہے، مس ریپریزنٹیشن ہے، کوئرشن ہے، انڈیو انفلینس ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹس 2020 کی، 2021 کی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیں۔ لیکن یہ نیچے جو چھوٹی عدالتیں، متحدہ عدلیہ میں سول ججز کا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کی روح کے مطابق سمجھیں۔ وہ اس کو اسی طرح لیتے ہیں سیل پرچیز والے میٹرز میں جس طرح پراپرٹی کے میٹرز ہوتے ہیں سول لیٹیگیشن میں۔ انہیریٹنس کا میٹر اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ باپ کی زمین ہے۔ بھائی نے ہبہ کروا لی زبردستی باپ سے، تملیغ کروا لی، بیع کروا لی، دستبرداری بہنوں سے زبردستی کروا لی یا جھوٹ موٹ بول کے کروا لی، تو دین واٹ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے چیزیں جو ہیں ہمارے جو متحدہ عدلیہ کے ججز ہیں آنریبل، ان کو چاہیے اس کے حوالے سے وہ اس کی ڈسپوزل جلدی کریں اور اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ کلیئر کٹ فراڈ ہوا ہے۔ شرعی وارث کے حق میں ہبہ نہیں ہو سکتا، وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا۔ اگر اپنی زندگی میں دینا تو سب کو برابر ملے گا، حتیٰ کہ بیٹیوں کو بھی ایکول ملے گا۔ میرے بڑے محترم بڑے بھائیوں کی طرح، میرے بہت پیارے دوست بڑے بھائیوں کی طرح، ایک بڑی اہم شخصیت محمد سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ انہوں نے ایک لیگل ریسرچ فورم ہے، اس کے روئے رواں ہیں، یہ بھی مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے خیالات۔ تو انہوں نے جو کچھ باتیں شیئر کی ہیں میرے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو مسائل ہے، اور خاص طور پر ایگریکلچر، لینڈ میں معاملات، ولیجز میں عورت کی، دیہاتوں میں، گاؤں میں عورت کی جو وہ لیونگ فیز ہے، جو مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جو شیئرز کی ہیں وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا، میں آگے وہ امانت آگے پہنچاؤں گا۔ پاکستان کی موجودہ مردم شماری میں خواتین کی تعداد 12 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 8 کروڑ خواتین جو ہیں کا تعلق دیہاتی علاقوں سے ہے۔
دیہاتوں میں عام طور پر 3 قسم کی کلاسز پائی جاتی ہیں: بہت بڑے جاگیردار، اور پھر درمیانہ متوسط طبقہ، اور پھر آخری غریب طبقہ۔ جاگیردار طبقہ جو ہے وہ دیہات میں رہنے والی پاپولیشن کا 5% سے زیادہ نہیں ہے، جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، لیکن اس کے قبضے میں 50% سے زیادہ زمینی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، لینڈ اس کے قبضے میں ہیں۔ یعنی 5% جو جاگیردار ہیں ان کے قبضے میں 50% زمینی وسائل ہیں، جو لینڈ ہے، کلٹیویشنز ہیں، جو بھی وسائل ہیں وہاں پر زمینیں۔ جو ولیجرز وومن ہیں وہ زیادہ تر کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ گرمی، سردی، بارش، طوفان جو بھی ہو، انہوں نے وہاں پر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ کپاس، کھاد، چاول، کپاس بھی کھاد بھی ڈالتی ہیں، کپاس کی کاشتکاری میں حصہ لیتی ہیں، چاول کی کاشتکاری میں حصہ لیتی ہیں، سبزیوں کی کاشتکاری میں حصہ لیتی ہیں۔ سخت سردی کے موسم میں کپاس کی چنائی، کماد اور چاولوں کی فصل کی کٹائی کرتی ہیں، اور شدید گرمی میں گندم کی کٹائی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو دیہاتی خواتین ہیں اپنے خاوند یا والد کے ہمراہ جو بھٹے ہیں جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں، سردی اور گرمی کے موسم میں کچی اینٹیں بنانے کا کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خوشحال لوگوں کے گھروں میں معمولی معاوضہ پر کام کاج کرتی ہیں، کھانا پکانے کا، صفائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں۔ دیہات میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ خاندانوں کی شکل میں محنت مزدوری خاطر بڑے شہروں جیسے لاہور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد میں جو ہے وہ اسلام آباد میں منتقل ہوتے ہیں، اور ان شہروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہر سے باہر نکلتی ہوئی آبادی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے جھگیاں بنائی ہوتی ہیں، جھونپڑیاں بنا لیتے ہیں۔ خاندان کے سربراہ کی غربت، بے روزگاری اور تنگ دستی انہیں شہروں میں در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شہروں میں گھروں اور فیکٹریوں میں محنت مشقت کے کام کاج میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس تمام محنت کے علاوہ اپنے گھر میں خاوند، بچوں اور والدین کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور گھروں کی صفائی بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ ان سب کام کاج کے علاوہ ان کے ذمہ سب سے زیادہ اہم فریضہ گھروں میں پالے گئے جانور، جن میں بکریاں، گائے، بھینس اور مرغیاں شامل ہوتی ہیں، کہ چارے وغیرہ کا بندوبست، دیکھ بھال اور گوبر وغیرہ کی صفائی بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ دیہات کی خواتین زبان پر کچھ شکوہ لائے بغیر ہمہ وقت کھیتوں، کھلیانوں اور گھروں کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں عورت کو انسان کے بجائے زمین اور مال مویشیوں کی طرح ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت پرایا دھن ہے؟ یہ کوئی دھن ہے؟ کوئی چیز ہے؟ اس کی رائے لیے بغیر اس کی شادی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اس کی رائے لیے بغیر اس کی شادی اس کے نااہل بھائی کی کسی دوسری عورت سے شادی کے عوض، جس کو عرف عام میں وٹا سٹا کہا جاتا ہے، کسی نااہل شخص سے کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کی شادی کرنے سے پہلے اس کے خاوند یا سسر سے بھاری رقم وصول کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد یہ کام کاج کے علاوہ 8-10 بچے بھی پیدا کر لیتی ہے۔ دیہات کی عورت کے ساتھ یہ المیہ کہ اس کی ساری زندگی اپنے گھر اور کھیتوں میں کام کاج کرنے میں گزر جاتی ہے۔ دیہات میں عورت کو وراثت کے حق سے تقریباً محروم رکھا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک والد یا والدہ کے فوت ہونے پر ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی وراثت صرف مردوں کے نام کرا دی جاتی تھی، اور خواتین کو انتقال وراثت میں ظاہر ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ ہماری کوئی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اب نئے قوانین کی وجہ سے محکمہ ریونیو کا عملہ انتقال وراثت میں خواتین کو شامل تو کر لیتا ہے، لیکن وراثت میں آئی ہوئی
منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کا قبضہ اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں سے لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کے حق میں ہوئی جائیداد کو واپس اپنے نام کروا سکیں۔ اس کے لیے وہ خواتین کو جذباتی بلیک میل کرنے کے علاوہ مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر خواتین کی جائیداد اپنے نام کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیہاتی عورتوں کو ذہنی اور جسمانی سکون فراہم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسی بھی خواتین ہیں جنہوں نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا، نہ کسی تفریح مقام کی سیر کی۔ عورتوں کو صحت، تعلیم، معاشیات، قانونی تحفظ کی کوئی سہولت حاصل نہ ہے۔ دیہاتی علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے زچہ بچہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ دیہاتی علاقوں کے ہسپتالوں میں میڈیکل سٹاف اور ادویات کی شدید کمی ہے۔ صحت بخش فضا، پینے کے صاف پانی، خالص خوراک، پختہ گلیوں، سیوریج اور صاف ستھرائی کا نہ ہونا، اور ان کی بہت زیادہ غربت کا ہونا ان کی غیر صحت مندی کی وجہ بن رہا ہے، جس سے بچوں اور عورتوں کی شرح مواد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بچیوں کے لیے بہتر تعلیم کا بہت فقدان ہے، تعلیمی ڈھانچہ ہی غیر تسلی بخش ہے۔ غربت کی وجہ سے والدین بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کی طرح ہمیں کیا کما کر دیں گی۔ ملکی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور زراعت کی ترقی میں دیہات کی عورت کا بھرپور کردار ہے۔ اس حوالے سے وائس ریز کرنی چاہیے اراکین اسمبلی کو، سول سوسائٹی کو، اور یہ جو ہماری بہت بڑی این جی اوز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فار دی اپ لفٹ آف دی وومن آف villages they should play their role۔ عورت کے حوالے سے، دیہاتی عورت کے حوالے سے سمیع اللہ صاحب کے خیالات اور میرے خیالات ایک جیسے ہیں، اور اس حوالے سے ارباب اختیار کی توجہ چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔